جنہوں نے اس کو قتل کیا ہے ان کے ساتھ وہ فون کال پہ تھا، ملا ہوا تھا۔ ملک سہیل ٹیفی بٹ صاحب کا واقف تھا، دوست تھا، جس نے ان کی جسے کہتے ہیں مانولی کروائی ہے احسن شاہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، ایم وائی کے نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا عابد۔ امیر بلاج قتل کیس ایک نئی جانب چل پڑا ہے، دوست کا قاتل نکلا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر جواد شاہ، انہوں نے یہ سٹوری بریک کی ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور اندر کی بات جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اندر کے تمام لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام اقرا، تھینک یو ویری مچ۔ کہہ رہے ہیں احسن شاہ کے بارے میں کہ دوست تھا ان کا اور اسی پہ ابھی الزام لگا رہے ہیں، الزام ہے یا حقیقت ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا، آپ بتائیں گے کہ کیا یہ واقعی اس میں کوئی سچائی ہے؟ کیا وہی دوست کا قاتل نکلا؟ ایکچولی ایسا ہے اقرا کہ اس کے ساتھ اس کی بلاج کی نرینہ دوستی تھی، یہ 16 سال سے ان کی دوستی چلی آ رہی تھی۔ جب یہ دبئی سے بلاج پڑھ کے آئے ہیں تو آفٹر سم ٹائم ان کی دبئی میں بھی دوستی تھی، پھر جب پاکستان آیا تو کہیں پہ بھی آنا جانا ہوتا تھا بلاج کا، بلاج اس کو اپنے کپڑے، اپنے شوز، اپنی گاڑی پر، پھر اپنے ہی پے رول پہ اس کو باہر لے کے جاتا تھا، ملک سے باہر بھی اس کو سیر کرنے لے کے جاتا تھا۔ تو جو ان کے الٹرنیٹ دشمن دار تھے انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا کہ گھر کا بندہ کون ہے، تو گھر کا بندہ تھا احسن شاہ۔ جب یہ وقوع ہوا 19 فروری کو تو مجھے احسن شاہ کی کال آتی ہے 11:15 بجے کے قریب کہ حاجی صاحب پر فائر ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو آپ مجھے کائنڈلی اپڈیٹ کریں۔ تو میں نے سے پوچھا کون حاجی صاحب، تو اس نے بتایا کہ امیر بلاج کو ہم حاجی صاحب کہتے ہیں۔ بٹ اس کے بعد جو ہے بلاج تو ریسیو ہی ڈیڈ ہوا تھا۔ لیکن اس دن ان کو جیکٹس وغیرہ نہیں پہنی ہوئی تھیں یا مطلب کوئی ان کے ساتھ تھا بھی نہیں؟ اچھا، اس میں ایک نیا موڑ یہ آیا کہ جب بلاج کا فون چیک ہوا نا، جیو فینسنگ ہوئی، تفتیش کے دائرے کو جب وسیع کیا تو لاسٹ کال جو تھی نا احسن شاہ کی تھی، احسن شاہ کی ویڈیو کالز تھی۔ اچھا، تو پھر جب انویسٹیگیشن نے چیک کیا کہ احسن شاہ ویڈیو کالز میں کیا بات کر رہے، تو ایک وائس نوٹ تھا کہ حاجی صاحب میں آپ کو زیارت کرانا چاہتا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر آیا ہوں۔ اچھا، جب انہوں نے ویڈیو کال کی تو ساتھ آبویسلی گن مین بھی تھا، دوست بھی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی جان آپ نے آج بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی، آج آپ کے گن مینس کے پاس رائفلیں بھی نہیں ہیں، بھائی جان ذرا دھیان رکھیے گا۔ اچھا، پہلی ڈیٹیل ساری ڈیٹیلز لے رہا تھا اور آگے پاس کر رہا تھا۔ اچھا، وہ جس کو بھی پاس کر رہا تھا تو آبویسلی وہ اس مسئلے میں انوالو تھا، اور جنہوں نے اس کو قتل کیا ہے ان کے ساتھ وہ فون کال پہ تھا، ملا ہوا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں اللہ کا قہر کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کر اپنے ہی دوست کو قتل کروانے کی پلاننگ تو وہ کر چکا تھا، پیسے بھی لے چکا تھا، بٹ پاس کر رہا تھا۔ اچھا، بلاج کی جو والدہ ہیں وہ احسن شاہ کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ جب بلاج احسن شاہ کو اریسٹ کیا نا راوی روڈ سے مرنے کے بعد، جب پولیس کے پاس شواہد آئے جس میں انہوں نے بادامی باغ سے ملک سہیل کو مطلب کہ گھر سے اٹھایا، پھر کون ہے؟ ملک سہیل نے ٹیفی بٹ سے ملاقات کرائی تھی احسن شاہ کی۔ اچھا، ملک سہیل نے ایک علی پٹھان نامی شہری اس کو اٹھوایا جو احسن شاہ کا کون ہے؟ مطلب کافی نئے نام آ رہے ہیں اس۔ یہ ملک سہیل ٹیفی بٹ صاحب کا واقف تھا، دوست تھا، جس نے ان کی جسے کہتے ہیں مانولی کروائی ہے احسن شاہ کے ساتھ۔ اچھا، پھر اس نے ایک اور کردار آیا علی پٹھان، جس کو نوشہرے سے اٹھایا۔ علی پٹھان کو جب اٹھایا تو اس نے انکشاف کیا کہ احسن شاہ ہمیں سارا ایکسیس دے رہا تھا کہ ٹیفی بٹ جو ہے ان کے ساتھ مل کے ان کی درینہ دشمنی ہے، تو آپ ہمیں اس میں مدد دیں۔ تو وہ ہپنوٹائز ہوا ہے یا پیسوں کی لالچ میں آ گیا، اس نے پیسوں کی لالچ میں آ کے دوست کے ساتھ یہ اچھی دوستی نبھائی کہ اس کا جان کا ہی سودا کر دیا۔ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ کوئی پیسے لیے ہیں، آپ کو کچھ پتہ چلا ہے کتنے پیسے لیے ہیں اس نے؟ دیکھیں، آبویسلی لوگ پیسوں کے لیے ہی بکتے ہیں، ہر بندے کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے، اس کا کردار تو اتنا گھٹیا نکلا کہ اس نے پیسوں کے لیے ایک جان کی بازی جو ہے نا لگا دی، اور پیسوں کی بازی لگا کر اپنے دوست کی جو ہے نا جان کی قیمت لے لی۔ تو جب احسن شاہ کو اریسٹ کیا ہے رات کوئی 12 بجے ریٹ ہوا ہے 10 سے 12 گاڑیوں کا، جس میں جو سی آئی اے ہیں ان کی ٹیم تھی، جس میں فرقان بلال کی سرپرستی میں اقبال ٹاؤن سی آئی اے کے ڈی ایس پی محمد علی بٹ بھی گئے، اور باقی دوسرے ملازمین جو تھے وہ بھی گئے۔ انہوں نے جب اس کو گھر سے اریسٹ کیا تو ادھر ہی گھر سے اریسٹ کرتے وقت ان کا پہلا کوشچن یہ تھا کہ جو پیسے تم نے لیے وہ پیسے کدھر ہیں؟ تو ظاہری بات ہے وہ اس ٹائم بھونتلا ہوا تھا، اس کو ہوش نہیں تھی، انسینسز نہیں تھا، تو بس اس کو لے کے جاتی والے اس کو یہ اچھی بلی خاطر توازو کی، پھر اس کی ٹنڈ بھی کر دی کیونکہ بال اس نے بڑے بڑے رکھے ہوئے تھے۔ تو ادھر اس نے بتایا کہ جی بالکل ٹیفی بٹ نے مجھے ہپنوٹائز کر لیا تھا،
اور ٹیفی بٹ کے کہنے کے اوپر میں نے کچھ معاوضہ بھی لیا. میں ٹیفی بٹ سے 8 ملاقاتیں کر چکا ہوں اس کیس کے لیے کہ اس کی میں نے ریکی دینی ہے. اور ٹیفی بٹ کو میں یہ بتاتا تھا کہ جی آج ان گن مینس کے ساتھ, آج گن مینس کے پاس رائفلیں نہیں ہیں, آج جو بلاج ہے اس نے بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی. لیکن وہ پہلے آپ کو کیوں خود ہی بتا رہے تھے؟ مطلب پہلے انہوں نے آپ کو پکچرز بھیجی ہیں, پھر آپ سے اپڈیٹ لیتے رہے, مطلب وہ خود کو سائڈ پہ رکھنا چاہتے تھے, خود کو سیف رکھنا چاہتے تھے. ایکچولی اس کے پاس کوئی اور الٹرنیٹ بندہ نہیں تھا کہ وہ ان سے پوچھتا کہ ادھر وقوع کیا ہو رہا ہے, کیا ہلچل مچ رہی ہے. تو اس نے ایز اے مہرا سمجھ لیں آپ کہ مجھ سے پوچھا کہ مجھے اپڈیٹ دے دے, میں تو مدینے میں بیٹھا ہوں. وہ انوسنٹ بن گیا نا کہ جی مجھے آپ بتائیں میرے دوست کے ساتھ کیا ہو گیا, اب کیا ہو رہا ہے. مجھ سے اپڈیٹس لے رہا تھا اور اپڈیٹس کے بہانے وہ آگے اپڈیٹس دے رہا تھا. تو ایکچولی میری اس سے انٹریکشن یہی تھی کہ ان کے اوپر پہلے جب فائرنگ ہوئی تو میں نے خبر ایک بریک کی تھی جس پر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے مخالفین نے خبر آپ کو دی ہے تو آپ مت چلائیں. تو ہم نے کہا جی صحافی جو ہے نا وہ ون سائڈڈ خبر نہیں چلاتا, آپ کے پاس ویپنس تھے, ویپنس کی آپ نے فائرنگ کی, اس کی فوٹیج آئی, آپ کے اوپر FIR ہوگی. تو ادھر سے میرا اس کے ساتھ انٹریکشن ہو گیا. اس انٹریکشن پہ یہ مجھے کالز کر رہا تھا کہ جی آپ کائنڈلی مجھے بتائیے کہ اب کیا ہو رہا ہے, پولیس کیا کرے گی. تو بالآخر ان کی دشمنی تھی بٹ برادران سے. بٹ برادران کا ایک الگ گروپ تھا اور بلاج گروپ الگ تھا, جس میں لکھو ڈیر کا کیسر بٹ گروپ بنا ہوا تھا. کیسر بٹ نے اس کو اپنا چھوٹا بھائی بنایا ہوا تھا. اور سہیل شوکت بٹ جو اب MP ہیں پسین کے رہائشی, وہ ان کا ایک گروپ تھا. تو اس گروپ نے اس گروپ کو کہ کئی بندے مرڈر کروائے, انہوں نے ان کے شوٹر سے گن مینس مرڈر کروائے. تو میں نے کہا یہ دشمنی نصف صدی ہوگی ہے جو چل رہی ہے, جو ایک آج 32 سالہ نوجوان امیر بلاج کو بھی کھا گئی. احسن شاہ کو گولی بھی لگی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے, وہ کیا وقوع ہے؟ اچھا, مجھے نے اس کا سٹیٹس دیکھا رات 4:30 بجے کہ احسن شاہ کو فائر لگ گیا ہے. سٹیٹس ریڈ کر رہا ہوں. تو آپ سب لوگوں سے التماس ہے کہ اس کی صحت کے لیے دعا کریں. اچھا, میں نے اس کو نا فوری طور پہ کال کر دی 4:30 بجے. میں کہا میرے لیے احسن شاہ کو جی میرے لیے کہ بریکنگ نیوز ہے, اس پر کوئی حملہ نہ ہو گیا خدا نہ خواستہ. تو کسی لڑکے نے اٹھایا فون, میں نے بتایا کہ السلام علیکم, جواد بول رہا ہوں. احسن بول رہے ہو؟ کہا جی میں ان کا بھائی بول رہا ہوں. میں کہا اس کو فائر کیسے لگا ہے, کس نے حملہ کیا ہے؟ وہ نا بھائی جان. میں کہا کہاں لگا فائر؟ اس نے بتایا پاؤں پہ لگا. میں نے کہا میں کہا خود ساختہ فائر تو نہیں مار دیا؟ یہ میں اسے بڑا جولی اس میں بات کر رہا تھا کہ فائر تم نے خود مارا ہے. تو جی بس غلطی سے ہو گیا ہے, وہ اب ٹھیک ہیں. تو پھر وہاں سے نا مجھے ایزیوم ہوا کہ یہ اس نے فیم حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ایک ایپ چل رہی ہے ٹک ٹاک, جس پر ہر بندہ اس پر اپنی چیزیں لگاتا ہے. تو فیم حاصل کرنے کے لیے, جعلی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ایسی انلیگل ایکٹیویٹیز کرتا ہے. جب وہ اریسٹ ہوا نا احسن, تو مجھے پتہ لگا, میں نے کہا اس نے فائر اس لیے مارا تھا کہ پولیس کا اور گھر والوں کا دھیان جائے کہ یہ از اے ویری انوسینٹ, اور اس کو بڑا افسوس ہوا ہے, اس کے اوپر بھی حملہ ہو گیا ہے. اور اس نے سوچا ہوگا کہ میرا جو ہے نا دھیان پولیس کا میری طرف نہیں جائے گا. مگر ڈرٹی مائنڈ تھا نا, پہلے دن سے ڈرٹی تھا. تو وہی فائر جو ہے نا اس کو آگے CIA تک پہنچا گیا, اور بالآخر وہ تفتیش میں جو دائرے میں وہ آ گیا, اور اس نے یہ ایڈمٹ کیا کہ جی بالکل میں نے معاوضہ لیا تھا. میں ویڈیو کال پر سب کو یہ پاس کر رہا تھا کہ آج بلاج نے جو ہے بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی, اس کے گن مینس کے پاس رائفلز نہیں ہیں. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ انہوں نے مار دیا. اتنے قتل ہو رہے ہیں, کیا کبھی یہ دشمنی جو ہے اینڈ پہ آئے گی؟ کیا کبھی یہ دشمنی ختم ہو سکتی ہے؟ ایک طرف نہیں, کسی ایک نے تو سوچا ہوگا نا کہ ہم اس دشمنی کو ختم کر کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. 2017 میں نا گوال منڈی میں فائرنگ ہوئی تھی ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ کے گھر میں. اس فائرنگ میں 780 کی FIR ہوئی امیر بلاج پر, وہ پکڑا گیا. اس پر اس کو کورٹ لکھپت شفٹ کرنے لگے تھے. کورٹ لکھپت میں اس کے دشمن پہلے بھی تھے جو مخالفین تھے. تو اس نے وہاں پر کہا کہ یہ تو مجھے مار دیں گے, اب یہ تو دوبارہ پلان بن گیا ہے. تو اس نے پھر ہائی آپ سے بات کی, مطلب کہ اپلیکیشن بھی دی. ان بٹوین اس کی والدہ نے, مطلب کہ امیر بلاج کی والدہ اور ٹیپو کی مرحوم کی وائف نے ٹیفی بٹ کو کال کی تھی کہ اس دشمنی کو آپ ختم کر دیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی کاروبار کریں, میرے بچے بھی اس دشمنی میں نہ آئیں. لیکن کوئی مناسب جواب نہیں آیا ہوگا پر, اور یہ دشمنی آج تک چل رہی ہے. اتنے قتل ہو گئے ہیں, پولیس پہ FIR بھی کروائی جاتی ہے, تو کیا کبھی مطلب پولیس ایک ہی گروپ میں, FIR تو ایک ہی گروپ پہ ہوتی ہے نا, تو کبھی پولیس نے کیوں نہیں کارروائی کی, کیوں نہیں لوگ پکڑے گئے آج تک؟ اچھا, ہمارا یہ قانون ایسا ہے کہ انہوں نے خود کبھی نہیں مارا. ہماری FIR جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی لوز ہوتی ہے, اس میں اتنے بچنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ یہ 109 میں مشورے میں کہ ابھی بھی یہ جو FIR بلاج کی ہوئی ہے یہ بھی اسی میں ہوئی ہے کہ یہ ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ کی اماں پر مارا گیا.
تو جب امام پر مارا جاتا ہے 109 میں، تو 109 مشورے میں آتا ہے، تو مشورے میں ہمارے پاس لنکس بہت اچھے نکل آتے ہیں وکلا کو بحث کرنے کے، جس میں ان کی بچت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے آج تک خود کبھی کوئی بندہ نہیں مارا اس گروپ نے، بٹ برادری نے انہوں نے بندے ہائر کیے، ہائر کر کے معاوضہ دیا ہے اور بندے مروائے ہیں، خود یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ جب ملک سے باہر ہوتے ہیں تو کیس ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے، یہ اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں، اپنی ٹکٹ دیتے ہیں، انہیں کہ جی بالکل دشمنی ہماری ضرور تھی، پر وہ تیسرا بندہ فائدہ اٹھا گیا، ہم نے یہ کام نہیں کیا، پھر کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملتے، ثبوت نہیں ملتے، جس وجہ سے یہ جو ہے بری ہو جاتے ہیں باعزت سے۔ بالکل صحیح ہے۔ ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ کوئی سر نے سارا کچھ بتا دیا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے مائنڈ میں نا کوئی فلم چل رہی ہے، کیونکہ فلمی سین ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل پہ نئے تو جلدی سے کر دیں چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر۔ دوبارہ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔